بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا. بزرگان محترم، معزز بھائیوں اور بہنوں، کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب کل دیا گیا تھا اور اس سے جو آیات متعلق تھیں ان آیات کی تفسیر کل عرض کی گئی تھی. انہی کفار مکہ کا ایک اور اعتراض تھا. قرآن کریم نے ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو دنیا کا دستور کیا ہے؟ امریکہ کی گورنمنٹ جہاں دنیا کے جس ملک میں اپنا سفیر بھیجتی ہے تو یہاں سے آدمی بھیجتی، اس ملک میں سے آدمی چوز نہیں کرتی. دنیا کی دوسری حکومتیں بھی سب حکومتیں جو حکومت اپنا سفیر اپنا ایلچی کسی دوسرے ملک میں بھیجتی ہے تو اپنے یہاں سے منتخب آدمی کو وہاں بھیجتی. یہی دنیا کا دستور ہے. بس اگر اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اپنے یہاں سے کسی مقرب فرشتے کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجتے. اللہ کے یہاں کروبیوں کی کمی نہیں ہے. کروبی مقرب فرشتے کو کہتے ہیں اور یہ فارسی لفظ ہے، عربی نہیں. اللہ کے یہاں کروبیوں کی کمی نہیں ہے، مقرب فرشتوں کی کچھ کمی نہیں ہے. تو اگر اللہ کو انسانوں کے پاس اپنا کوئی رسول میسنجر بھیجنا ہے تو اپنے یہاں سے مقرب فرشتے کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجتے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں جیسا ایک آدمی جو کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں گھومتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ہمارے جیسی حاجتیں رکھتا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. مکہ کا سیٹھ فلاں ہے، طائف کا سیٹھ فلاں ہے، ہمارے مکہ میں بڑے بڑے مالدار ریچ مین پڑے ہوئے ہیں. یہ 4 پیسے کا ایک آدمی جس کے پاس دھیلا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. یہ عجیب و غریب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. اولاً تو اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اپنے یہاں مقرر فرشتوں کی کیا کمی ہے؟
اپنا کسی مقرر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، ساری دنیا یہی کرتی ہے۔ اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مرسل الیہم یعنی جن کی طرف رسول بھیجا گیا ہے ان میں سے کوئی شخصیت پرسن چوز کرنا ہے، تو پھر ہم میں جو حیثیت والے جو لوگ ہیں ان حیثیت والے لوگوں کو رسالت ملنی چاہیے۔ اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے مکہ کے بڑے بڑے مالدار اور طائف کے بڑے بڑے مالدار جو ہیں ان میں سے کسی کو رسول بناتے، یہ جن کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے ان کو رسول بنا دیا اللہ۔ یہ کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا، اور قرآن کریم نے 10 جگہ پر اس اعتراض کا مختلف طریقے سے جواب دیا، کیونکہ بڑا اہم اعتراض ہے، اس لیے قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اس اعتراض کا جواب دیا۔ میں ان جگہوں میں سے صرف ایک جگہ کا تذکرہ کروں۔ سورہ انعام کے شروع میں پہلے ہی رکوع میں ان کا یہ اعتراض نقل کیا گیا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ قرآن نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ انسانوں کے پاس جب آتا تو فرشتہ ہونے کی حالت میں آتا یا آدمی بن کر آتا؟ وہی صورتیں، اگر فرشتے ہونے کی حالت میں آتا تو انسان کیسے دیکھتا اسے؟ اور انسان جب دیکھتا ہی نہ فرشتے کو تو وہ فرشتہ اس کو کیسے بات پہنچاتا اور وہ فرشتے سے کیسے فائدہ اٹھاتا اور رسول کا کیا فائدہ ہوتا؟ دیکھو ہم مومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں چاروں طرف فرشتے ہیں جنہوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں، فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ جب نظر نہیں آ رہے تو افادہ استفادہ کیسے ہوگا؟ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا یہ بات کیسے ممکن ہوگی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی چولا پہن کر فرشتہ آ جائے، بالکل انسان بن کر، یعنی کوئی حرکت انسان کے علاوہ ظاہر نہ ہو۔ اگر ذرا بھی حرکت ظاہر ہو گئی، راستے میں آپ جا رہے تھے، ایک آدمی ملا، السلام علیکم، وعلیکم، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ وہ کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو۔ یہ اپنے دادا کا ایک قصہ سنا رہا ہوں، میرے دادا کا ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ اپنے گاؤں سے دوسرا گاؤں قریب میں تھا، وہاں کولو چل رہا تھا، گنا پیل رہی تھی، گڑ بن رہا تھا۔ تو رات میں تعاون کرنے کے لیے عزیزداری میں جایا کرتے ہیں، تو وہ رات میں جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی صاحب کہ فلاں گاؤں جا رہے۔ او کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ کہا چل۔ اب دونوں چلے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آؤ، گجراتی لفظ ہے، آؤ ہاتھا بیلی چلیں، یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں۔ تو اب دادا کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ہاتھ پکڑ کے چلنے کا کیا مطلب، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ آج چل، تو اس نے دادا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دادا نے کہا میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، تیرا ہاتھ لا میں پکڑتا ہوں۔ تو پہلے تو وہ ہچکچایا، لیکن پھر اس نے ہاتھ دے دیا اور دادا نے پکڑ لیا۔ اب دونوں یوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، جیسے یہاں مرد اور عورت چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، بیچ میں جھاڑی آئے تو یوں کریں تو جھاڑی نکل جائے۔ او دادا نے سمجھا کہ بھوت ہے، ایک کم وقت بھوت ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، بڑا درخت بیچ میں آیا تو یوں کریں تو درخت نکل جائے۔ اب تو یقین ہو گیا
پھر ایک جگہ ٹیلے پر چڑھے اور آگے نیچے اتر کر آگے کلو چل رہا تھا. جب اس کے اوپر چڑھے تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو میں جا رہا ہوں. دادا نے دونوں ہاتھ سے پکڑا کہ چھوڑوں گا کہاں, میری بہن کا بیل بیمار ہوا ہے, کولو میں جوڑوں گا تجھے. کہا بیل بیمار ہوا ہے تو یہ لے کولو. اور دونوں دھکا, یہ ادھر کھینچے ادھر کھینچے, دھکا مارا, دادا دھڑام سے گرے اور غائب. تو اگر یوں کرنے سے درخت نکل جائے, اگر فرشتہ ایسی حرکت کرنے لگے تو پھر انسان تو بھوت سمجھیں گے, اسے پھر بھاگیں گے, کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر وہ فرشتہ کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے یہ پتا چلے کہ وہ غیر انسان ہے, بالکل انسان ہی بن کر انسانوں کے درمیان میں رہے, تو لوگ کہیں گے یہ تو انسان ہے, کون کہتا ہے فرشتہ ہے, کدھر سے فرشتہ ہونے کیا سائن ہے. تو قرآن نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اگر ہم رسول فرشتے کو بناتے, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو ہم اسے رجل آدمی بناتے, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, پھر ان کو وہی اشتباہ ہو جاتا کہ کہاں فرشتہ ہے, یہ تو ہمارا جیسا آدمی ہے. تو غرض وہ جو ان کا اعتراض تھا قرآن کریم میں مختلف جگہ پر مختلف طرح سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. ان جوابوں میں سے ایک جواب یہاں دیا جا رہا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک لمبا سلسلہ ہے, 1,00,000 سے زیادہ رسول اور نبی آئے ہیں. یہ تمام نبی اور رسول ہمیشہ انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے ہیں, کبھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. تو جب سارا ہی سلسلہ انسانوں کو رسول بنایا گیا ہے تو یہ آخری رسول یہ بھی انسان ہوگا. رہی یہ بات کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی رسول اور نبی انسان آئے ہیں, اس کی مکہ والے جو ہیں وہ تو دین سے بہت دور ہو گئے تھے. مکہ والوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادی اسماعیل علیہ السلام ہیں, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں ہیں, لیکن وہ اتنے دور ہو گئے تھے کہ اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے. دیکھو ہمارے ہندوستان کے ہندو یہ دین سماوی سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ان کے یہاں رسالت کا تصور ہی ختم ہو. حالانکہ یہ ایک ملت ہے, لا محالہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں اوپر جا کر کوئی نبی ضرور آئے ہیں, کوئی اللہ کی کتاب ضرور ان کے پاس آئی ہے, مگر وہ اتنا دور ہو گئے ہیں اس سے کہ ان کے یہاں رسالت کا تصور ہی نہیں. وہ رسالت کا تصور بگڑ کر کیا ہو گیا ہے, اوتار کا تصور ہندوؤں کے یہاں ہو گیا ہے. ہندوؤں کے یہاں تصور یہ ہے کہ جب زمین خرابیوں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تعالی انسان بن کر دنیا میں آتے ہیں. اوتار جنم لیتے ہیں انسان بن کر کے, کسی عورت کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیدا ہو کر انسانوں کے بیچ میں رہ کر بڑے ہو کر وہ زمین میں جو خرابیاں ہیں وہ سب اصلاح کر کے پھر اللہ میں مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ جو اوتار ہے ان کے یہاں بے شمار اوتار ہیں, کرشن اوتار ہے, رام اوتار ہے اور فلاں اوتار ہے, یہ سارے اوتار ہیں. تو اب ان کے یہاں یہ اوتار کا تصور ہو گیا کہ اللہ خود آتے ہیں. یہی تصور ان عیسائیوں کے یہاں ہو گیا ہے. ایک طرف تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں, اس کو سن آف میری بھی مانتے ہیں, اور اللہ کے بندوں نے ان کا باپ بھی گھڑ رکھا ہے. اور باپ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ یوسف نجار سے ہوا تھا. یوسف نجار کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. منگیتر مانتے ہیں, باپ مانتے ہیں, انجیل میں ہے پورا نام,
اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کنواری مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. سن آف میری بھی مانتے ہیں اور سن آف میری ماننے کا سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں. تو اب دو باتیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گے جو ہندوؤں کے یہاں جمع ہو جاتی. ہندوؤں کے یہاں جتنے اوتار ہیں یہ سب انسانوں کی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں جو انسان کا بن کر کے دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے. وہی جو اوتار کا چکر ہے یہی تصور ان عیسائیوں کا بگڑ گیا ہے کہ ایک طرف سن آف میری بھی مانتے ہیں ایک طرف سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں. یہاں رک کر کے ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھا دوں. بہت سے لوگ یہ کہا کریں حضرت مریم علیہ السلام، یہ غلط. حضرت مریم علیہ السلام یہ غلط ہے. صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے، صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے ہیں، غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام نہیں. اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک پورے سلسلے میں عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا. جب کوئی عورت نبی ہے ہی نہیں تو اس کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ کیسے استعمال کریں؟ عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ نبوت ایک ہیوی ڈیوٹی ہے، بھاری ذمہ داری ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے اس ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دے سکتی. اور یہی ہیوی ڈیوٹی نہیں، جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اسلام نے عورت کے ذمے نہیں رکھی. جو بھی ہیوی ڈیوٹی ہے عورت کے ذمے نہیں رکھی. دیکھو لڑنا، جہاد میں لڑنا آسان نہیں، پتا پانی ہوتا ہے. اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا. حکومت کا سربراہ اعظم، آخری درجے کا بادشاہ، امیر المومنین، بادشاہ، خلیفہ، یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے، عورت مردانی بن جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے یہ ہیوی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتی. اس لیے عورت کو سربراہ اعظم بنانے کی ممانعت آئی. کمانا یہ بھی بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. آؤ ہمارے ہندوستان میں دیکھو کمانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. مردوں کو رکشا کھینچنا پڑتا ہے، بوریاں ڈھونی پڑتی ہیں، پھاوڑا لے کر کتنا کام کرنا پڑتا ہے. کمانا ہیوی ڈیوٹی ہے. عورتوں کے ذمہ کمانا شریعت نے نہیں رکھا. کمانا مردوں کے ذمہ رکھا ہے. جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب وہ بیوی بنی شوہر کھلائے، پھر شوہر نہ رہا، بچے ہو گئے تو اس کی اولاد کھلائے. کوئی اولاد نہیں رکھی تو بیوہ کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کھلائے. عورت کے ذمہ کمانا اسلام میں نہیں. عورت کے ذمہ اسلام میں کمانا رکھا ہی نہیں. جب تک بیٹی ہے اس کا نفقہ باپ کے ذمہ رکھا ہے. جب تک شادی نہیں ہوگی اس کو باپ کھلائے گا. شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے. شوہر بیوہ ہو گئی تو اس کا خرچہ اس کے اولاد پر رکھا ہے. اولاد نہ ہو تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ رکھا ہے. وہ مقولہ شاید آپ کو یاد ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک مجلس میں یہ کہا کہ اگر میں 1 سال زندہ رہ گیا تو میں بیوہ عورتوں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ یہ بیوہ عورتیں میرے بعد کسی کی محتاج نہیں ہوں گی. اللہ جانے حضرت عمر کے ذہن میں کیا خاکہ تھا. یہ فرمایا تھا کہ 3 مہینے کے بعد میں ان کو خنجر مارا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے. اور وہ انتظام گورنمنٹ کا نہیں کر سکے. وہ گورنمنٹ نے کوئی سیگا کھولنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے بیواؤں کا انتظام ہو جائے. اچھا ان کے ذہن میں کیا پلان تھا، وہ حکومت میں کیا سیگا کیا کرنا چاہتے تھے، وہ کسی کو بتایا بھی نہیں. بھئی یہ فرمایا کہ 1 سال میں زندہ رہا تو بیواؤں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ وہ قیامت تک عمر کے علاوہ کسی کی محتاج ہوں گی ہی نہیں.
مجھے تو اس واقعے میں یہ بتلانا ہے کہ جب بیواؤں کا کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے تو ان کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ. کیوں؟ کمانا ایک بھاری ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. اور جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی. عورتیں صنف نازک ہیں، کمزور پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے ان کو کمزور پیدا کیا ہے، لہذا یہ بھاری ذمہ داریاں ان پر نہیں رکھی. تو نبوت بھی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آقائے دو جہاں تک کے تمام نبیوں کے واقعات پڑھو. نبیوں کو کن کن پری مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے. ان تمام سختیوں اور مصیبتوں سے ایک عورت نہیں گزر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ ذہن میں لے لو کہ جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں، بھاری ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے عورتوں کو سبک دوش کیا ہے. یہ اللہ کا عورتوں پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ ان کے صنف نازک ہونے کی رعایت کر کے بھاری ذمہ داریاں ان پر رکھی. بہرحال کبھی بھی عورت نبی نہیں بنائی گئی، رسول نہیں بنائی گئی. جب کوئی عورت نبی اور رسول نہیں بنائی گئی تو پھر صلاۃ و سلام کا صیغہ اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت ابراہیم کی دو بیویاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب خواتین جتنی ہیں ان سب کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. علیہ السلام کہنا صحیح نہیں. پھر کیا استعمال کریں گے؟ نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے تربی ہے رضی اللہ عنہ. کسی نبی کے صحابہ، کسی بھی نبی کے جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ علیہ السلام نہیں رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نہیں ہے. یہ شیعہ کہتے علیہ السلام. وہ تو حضرت علی کے ساتھ بھی علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسن کے ساتھ بھی علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسین کے ساتھ، وہ 12 اماموں کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے. اور ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. وہ ان کے یہاں پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں حضرت مہدی پیدا ابھی نہیں ہوئے. حضرت مہدی ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہی نہیں، ابھی قیامت کے قریب میں پیدا ہوں گے. لہذا جب ان کا بھی وجود ہی نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کچھ کہنے کا مطلب ہی نہیں. وہ تو منتظر ہیں، آگے پیدا ہونے والے ہیں. اور پھر جو ہم ان کے ساتھ امام لفظ لگاتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں امام مہدی، یہ امام شیعوں کا لفظ ہے جو ہمارے سر پڑ گیا. وہ امام شیعوں کا لفظ ہے اور ان کے یہاں 12ویں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. اور پیدا ہو کر کے ایک شہر ہے سر من رعا، جو اس کو دیکھ لے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہیں بھی نہیں. ایک شہر ہے اس کا نام ہے سر من رعا، جس نے اسے دیکھ لیا وہ خوش ہو گیا. ایسا شہر ہے کہیں نہیں. وہ کہتے ہیں ایک شہر ہے ایسا، اس کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی ایک غار میں جب امام مہدی 2.25 سال کی عمر تھی تب اندر چلے گئے غار میں، اور اندر غار میں زندہ ہیں اور دنیا میں ان کا نائب ہوتا ہے. وہاں سے ان کے پاس پیغام آتے ہیں تب وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ وہیں ہیں. وہ قیامت کے قریب اس غار میں سے نکلیں گے. جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ ہو جائیں گے تب وہ نکلیں گے. اس کا مطلب کہ اس وقت تو کوئی مخلص شیعہ نہیں ہے، ابھی 313 مخلص شیعہ نہیں ہے. جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ پائے جائیں گے تب وہ نکلیں گے. بہرحال یہ ان کی فلسفی ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ جو امام مہدی وہ ان کا لفظ ہے، وہ ہمارے یہاں آ گیا. ہم بھی امام مہدی کہتے ہیں
اور صرف امام مہدی نہیں کہتے ہیں، بعض امام مہدی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ان کے یہاں جو 12 امام ہیں وہ نبوت کا ان کو نبوت کا مقام ملا ہوا ہے۔ شیعوں کے یہاں 12 اماموں کو نبوت کا مقام ملا ہوا، نبی کا لفظ نہیں بولتے ان کے لیے، مگر نبوت کا مقام ملا ہوا ہے۔ ان 12 اماموں پر وحی آتی ہے اور 12 اماموں کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو جب ان پر چاہے وہ نبی لفظ نہ بولو، لیکن جب ان پر وحی آتی ہے، احکام آتے ہیں، تو نبی ہو گئے، اس لیے وہ علیہ السلام سب کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور ہم میں بہت سے بے خبری میں یہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ علیہ السلام ہم بھی لگا دیتے ہیں، اور امام بھی یہ ان کا لفظ ہے جو ہم لگاتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ہے، ہم ان کے ساتھ امام نہیں لگاتے کہ امام ابو بکر امام عمر نہیں لگاتے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ امام لفظ کیوں لگاتے ہو؟ یہ ان کی بولی ہم بولنے لگے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ صرف انبیاء اور رسول کے لیے صلاۃ و سلام ہے، اور نبیوں کے جو صحابہ ہیں مرد اور عورتیں ان کے لیے تربی ہے، رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا۔ جب حضور کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، دادی حوا دادا آدم کی صحابیہ ہیں۔ تو جو صحابہ کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہی استعمال کیے جائیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہی لفظ استعمال کیے جائیں گے۔ یہ جو عام غلطی چل رہی ہے اس کی میں نے اصلاح کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا ان حضرات کے یہاں عیسائیوں کے یہاں تصور بگڑ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں، اور ماننے کے ساتھ سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں، اور ان ہندوؤں کے یہاں تو اتنا زمانہ نبوت سے دور چلا گیا کہ ان کے یہاں رسالت نبوت کا تصور ہی ختم ہو کر اوتار کا تصور آ گیا۔ لیکن یہود و نصارہ میں آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 انبیاء ان میں آئے ہیں، یہ سب انسان تھے اور مرد تھے۔ یہ تصور آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا تصور بگڑا ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کے جو انبیاء ہیں ان سب کے بارے میں یہی تصور ہے۔ تو مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ ان کے یہاں رسالت کا صحیح تصور ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا، دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک ہمیشہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو مردوں کو رسول بھیجا ہے۔ اگر تمہیں یہ آسمانی کتابوں کی باتوں سے واقفیت نہیں رہی، تم دین سماوی سے دور ہو گئے ہو، تو جاؤ اہل کتاب سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو کہ ہمیشہ پاسٹ ٹائم میں ہمیشہ دنیا میں جو رسول اور نبی آتے رہے تو کون آتے رہے؟ انسان ہی آتے رہے یا کبھی کوئی فرشتہ بھی رسول نبی بن کر آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ مرد اور یہ مرد، دو مرد ہیں، یہ کہتا میں رسول ہوں، اللہ نے اس کو رسول بنا دیا، دونوں مردوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ رسول بن گیا اور یہ رسول نہیں ہے، کیا کیسے فرق ہوگا؟ فرق ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
وحی کرتے ہیں ہم ان رسولوں کی طرف، انسانوں میں سے جن مردوں کو رسول چوز کیا جاتا ہے ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. بس یہ ہے فرق. جس کے پاس اللہ کے یہاں سے وحی آئی وہ رسول، اور جس مرد کے پاس وحی نہیں آئی وہ آرڈینری مرد ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. پس پوچھو آسمانی کتاب والوں سے، اہل الذکر آسمانی کتاب والوں سے، یعنی تورات، انجیل، زبور، یہ آسمانی کتابیں موجود ہیں اور ماضی قریب میں یہ اتری ہیں. حضور سے 550 سال پہلے انجیل اتری ہے. تو جاؤ ان آسمانی کتاب والوں سے پوچھو. اگر تم بینات اور زبور نہیں جانتے، بینات یعنی دین کی باتیں اور زبور یعنی آسمانی کتابیں، اگر تمہیں آسمانی کتابوں کا علم نہیں ہے، دین کی باتوں کا علم نہیں ہے، تو یہ تمہارے درمیان میں یہ یہود و نصارہ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیشہ انسان ہی مرد ہی رسول بن کر آئے یا نہیں. یہاں رک کر یہ سنو. مدینہ منورہ میں یہود تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے. ان کے 4 قبیلے تھے. مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تو ایک یا 2 قبیلے تو تھے، اور قریب میں جو بستیاں تھی سبب میں اس میں تھے. قریب میں بنو نذیر، بنو قریظہ قریب میں تھے، بنو قینقاع مدینہ میں تھے، اور خیبر تو سارا یہودیوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن مدینہ میں کوئی عیسائی تھا یا نہیں، میرے علم میں نہیں. میں آج تک میرے پڑھنے میں یہ بات نہیں آئی، کوئی ثبوت نہیں آیا کہ مدینہ میں کوئی عیسائی تھا یا نہیں. ایک راہب کا ذکر آتا ہے، وہ جو مسجد زرار بنائی تھی، ایک مسجد بنائی تھی قباء میں، وہ جو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا باہر سے آدمیوں کو لانے اور رکھنے کا، اس کا نام لیبل لگایا تھا مسجد کا، اور پھر قرآن میں آئے تھے مسجد زرار کی نازل ہوئی تھی اور وہ مسجد توڑ کر جلا دی گئی تھی. وہ مسجد بنانے والا جو شخص تھا اس کے بارے میں لفظ آتا، راہب کا لفظ آتا ہے. تو راہب تو عیسائیوں کے عبادت گزار کو کہتے ہیں. یہودیوں میں راہب لفظ نہیں، راہب لفظ عیسائیوں میں استعمال ہوتا ہے. بس ایک روایت تو ہے، اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مدینہ میں عیسائی تھے یا نہیں. یہودی بڑی تعداد میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے. وہاں یہودی نہیں تھے، کوئی یہودی مکہ میں نہیں تھا، عیسائی تھے. عیسائی تھے اس کی دلیل وہ پہلی جو وحی آئی ہے، اور پہلی وحی تھی تو حضور کو گھبراہٹ ہوئی، اور حضور جب گھر آئے ہیں تو حضور نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ حضور کو اپنے شوہر کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور جا کر ان سے کہا اپنے چچازاد بھائی سے کہ آپ کا یہ بھتیجا ہے یعنی میرے شوہر حضور، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ اسے سنیں اور سن کر بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. وہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے، لیکن اوریجنل عیسائی نہیں تھے، عرب تھے. حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی ہیں، عرب تھے، اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی. اور صرف عیسائی نام کے نہیں تھے، بڑے عالم تھے عیسائیت کے. انجیل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور عربی میں انجیل لکھتے تھے، یعنی بڑے عالم تھے وہ عیسائیت کے. تو مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے. یہ واقعہ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے. یہودی نہیں تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین کی میٹنگ ہوئی. بھئی یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا ٹیسٹ لینا چاہیے، کچھ ان کو کوشچن دینے چاہیے، سوالات پوچھنے چاہیے. اب سوالات میں علم میں عیسائی پیچھے ہیں، یہودی آگے ہیں، اور آج بھی آگے ہیں. دنیا کے نہیں، مذہبی علم میں یہودی آج بھی عیسائیوں سے آگے ہیں.
اس وقت بھی یہودی مذہبی آسمانی کتابوں کے علم میں عیسائیوں سے آگے تھے، تو انہوں نے طے کیا اور مکہ مکرمہ سے ایک ڈیپیوٹیشن مدینہ گیا ہے اور مدینہ کے یہود کے بڑے علماء سے ملا ہے اور ان سے جا کر کہا ہمارے یہاں مکہ میں ایک صاحب ظاہر ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کو جانچنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سوال بتاؤ۔ تو انہوں نے سوال بتائے، 3 سوال بتائے اور یہ کہا کہ دیکھو یہ 3 سوال کرو، 2 کا جواب، اگر وہ سچے رسول ہیں، اگر وہ صحیح سچے رسول ہیں 2 کا جواب دیں گے، 1 کا جواب نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھو اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ کیا ہے، ان سے پوچھو وہ بادشاہ جس نے مشرق کی طرف سفر کیا ہے آخر تک اور مغرب کی طرف سفر کیا ہے آخر تک، اس وقت جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی، مشرق میں جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی وہاں تک گیا ہے وہ بادشاہ، اور مغرب میں جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی وہاں تک گیا ہے، اس بادشاہ کا واقعہ کیا ہے۔ اور اس سے پوچھو کہ روح، اسپرٹ کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال کرو اس سے، اگر وہ صحیح رسول ہے، سچا رسول ہے تو 2 کا جواب دے گا، 1 کا نہیں دے گا۔ خیر وہ وقت وہاں سے سوال لے کر واپس آیا اور یہی 3 سوال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین نے کیے ہیں، اور انہی سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی ہے اور سورہ کہف میں 2 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ غار والے اور رقیم نامی کتے والے لوگ بڑی ہی عجیب و غریب ہماری نشانی تھے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بڑی بڑی ہماری نشانیاں ہماری کائنات میں، تمہارے نزدیک بڑا عجیب واقعہ یہ ہے، اسی کو تم عجیب واقعہ سمجھتے ہو؟ اگر یہی عجیب واقعہ سنو، یہ واقعہ یہ ہے، اصحاب کہف کا پورا واقعہ بھی نہیں۔ پھر یہ ختم کر کے پھر کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ 2 سینگ والے بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، 2 کونوں والے بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف سفر کرنے والے بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ، اور اس سے پہلے والی صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں اسراء میں یہ فرمایا ہے یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز ہے۔ جتنی ذی روح مخلوقات ہیں، جتنی جاندار مخلوقات ہیں، ذی روح مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز ہے۔ جب تک وہ چیز اس مخلوق میں ہے وہ مخلوق جاندار ہے، ذی روح ہے، زندہ ہے، اور وہ چیز پھر گئی اب ڈیڈ باڈی ہے۔ بس اتنا ہی جواب دیا گیا اور آگے نہیں بتایا، اور یہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ یعنی روح کے بارے میں، روح کی پوری حقیقت سمجھنے کے لیے جتنا لیول آف نالج چاہیے، لیول آف نالج چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس کے دماغ کا ایک لیول آف نالج چاہیے۔ اتنا لیول آف نالج ہے تو ہر مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن سامنے والے میں اس مسئلے کے سمجھنے کا اسٹینڈرڈ نہ ہو، لیول ہی نہ ہو، مستوی اور معیار ہی نہ ہو۔ ایک کھیت میں چلنا ہل چلانے والے کو آپ کمپیوٹر کے رموز سمجھانے بیٹھیں گے تو کیسے سمجھا دیں گے؟ کمپیوٹر کے رموز سمجھنے کے لیے نالج کا ایک لیول دماغ میں چاہیے، اس کو سمجھاؤ فٹافٹ سمجھتا چلا جائے گا، لیکن یہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اس کو آپ کمپیوٹر اور سائنس کیسے سمجھا دو گے؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ ہم اس سے آگے روح کے بارے میں اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ روح کی حقیقت سمجھنے کے لیے جو ہمارے دماغ میں جو لیول آف نالج چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر تھوڑا سا۔
اردو میں کہتے ہیں چیپدی اور چیپدی کا شوربہ. پدی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، شکار کر کے لایا ایک آدمی اور اسے پکایا اور سارے گاؤں کی دعوت کی. اب اتنا تو پدی اتنا تو ہے، اس کا شوربہ کتنا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ چپدی اور چپدی کا شوربہ. تمہارے پاس علم کا معیار ہی کیا ہے؟ تم جانتے ہی کیا ہو؟ تمہیں یہ بات کیسے سمجھا دی جائے؟ بہرحال قرآن کریم نے تھوڑا سا جواب دیا، آگے جواب گول کر دیا. اس واقعے سے مطلب تھا کہ اگر یہ مکہ میں یہودی ہوتے تو ڈیپوٹیشن مدینہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. مکہ سے مدینہ 10 دن میں جاتے تھے، 10 دن میں آتے تھے، 20 دن کا سفر تھا. حضور کے زمانے میں مکہ سے مدینہ کا سفر پورے 10 دن کا تھا. مکہ سے 10 دن میں وہاں پہنچتے تھے اور لوٹیں 10 دن میں آئے. تو 20 دن کا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر مکہ میں یہودی ہوتے؟ بہرحال مکہ میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، اور مدینہ میں یہودی بھرے پڑے تھے، عیسائی نہیں تھے، ان کا بستی نہیں تھی. تو ان عربوں کے بیچ میں یہ یہود و نصارہ موجود ہیں. عربوں کے بیچ میں یہود و نصارہ موجود ہیں. ان کو یہود و نصارہ سے، پیپل آف بکس سے پوچھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک بستی میں بسے ہوئے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. اگر تم سماوی آسمان سے آنے والے علوم سے واقف نہیں ہو، آسمان سے نازل ہونے والی زبور اور آسمانی کتابوں سے واقف نہیں ہو، تو جاؤ ان سے، پیپل آف بکس سے پوچھو کہ ہمیشہ رسول کون آیا؟ جواب یہی کہ ہمیشہ انسان آیا. کہ جب ہمیشہ انسان آیا تو یہ آخری رسول اگر انسان آیا تو اس پر کیا اعتراض کی بات ہے؟ یہ تو اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے. کوئی انوکھی نئی بات ہوتی تو تمہارا اعتراض اور جواب ہوتا. یہ تو اللہ کی سنت کے مطابق چل رہا. چنانچہ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. دوسرا جواب شروع ہو رہا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی یہی ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، پورا سلسلہ مرد ہی رسول آئے ہیں. دوسرا جواب اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اتارا آپ کی طرف آسمانی کتاب کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یعنی فرشتہ نہیں بھیجا، فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ یہ قرآن کریم ہم نے حضور کی طرف اتارا. کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو. اگر فرشتہ آئے گا تو فرشتہ کھول کر نہیں سمجھا سکتا ہے. کیوں؟ فرشتہ فرشتہ ہے، انسان انسان ہے. بہت سے احکام ذوقی ہیں جس کے لیے اور جن لوگوں کے لیے حکم آ رہے ہیں ان کے پورے احوال جانتا ہوگا تو وہ احکام بیان کر سکتا ہے. مثلا روزہ ہے، فرشتہ آئے گا کہ روزہ رکھو. ایک بڈھا بیچارہ کیسے روزہ رکھے گا؟ جو آخری درجے بڈھا ہے، شیخ پانی، کیسے روزہ رکھے گا؟ یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اگر آدمی انتہائی درجہ بوڑھا ہو جائے اب روزہ اس کے بس کا نہیں. فرشتہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. بیمار ہے، فرشتہ تو سب سے کہے گا روزہ رکھو. اب بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ بات انسان تو سمجھ سکتا ہے، انسان انسان، ہم سب انسان ہیں، تو میں اپنے احوال پر آپ کے احوال کو کمپیئر کر کے سمجھ سکتا ہوں. لیکن یہ دیوار میرے احوال کو کیا سمجھے گی؟ اس دیوار کے احوال ہی نہیں تو میرے احوال کو کیا سمجھے گی وہ؟ تو فرشتوں کے اندر احوال ہی نہیں ہے. جو انسانی احوال ہیں وہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں. تو فرشتے کیسے کمپیئر کر کے سمجھیں گے؟ اور روزوں کے سلسلے میں جو فیسلٹیاں اور رخصتیں شریعت نے دی ہیں وہ فرشتہ کیسے بیان کرے گا؟
وہ انسان ہی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں سے جو احکام آئے ہیں ان کو کھول کر سمجھائے گا، انسان ہی سمجھا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے بھیجا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو وہ کتاب، وہ وحی جو لوگوں کی طرف اتاری گئی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ قرآن کریم حضور کی طرف نہیں اتارا گیا، یہ قرآن کریم حضور کے وایا سارے انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ اگر حضور کی طرف اتارا گیا تو حضور کی ذمہ داری، ہمیں کیا لینا اس سے؟ نہیں، یہ قرآن کریم سارے انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے وایا، حضور کے واسطے سے اور ذریعے سے آئے۔ اور ایک نقطہ یاد رکھو، حضور بھی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے قرآن کے مخاطب ہیں۔ 5 نمازیں پڑھو تو یہ 5 نمازیں حضور کو بھی پڑھنی اور دوسرے انسانوں کو بھی پڑھنی۔ وہ رمضان کے روزے رکھو تو حضور کو بھی رکھنے ہیں، دوسروں کو بھی رکھنے ہیں۔ بلکہ یہاں تک جب اذان دینے والا یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، وہ مؤذن کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اذان کا جواب ہے، تو حضور جواب دیتے تھے وہ انا، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو رسال محمد الرسول اللہ پر ایمان جیسے سارے انسانوں کو لانا ہے، خود حضور کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، حضور بھی ایک انسان اللہ کے بندے ہیں، اور یہ آخری دن انسانوں کی طرف آیا، تمام بندوں کی طرف آیا ہے، تو اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ دن حضور کی طرف بھی آیا، لیکن صرف حضور کی طرف نہیں آیا، حضور کے وایا تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو دین، جو کتاب، جو آسمانی کتاب لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے، وہ آپ کے پہلے آپ کے اوپر اور آپ کے وایا اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ کھول کر لوگوں کو یہ کتاب سمجھائیں۔ فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتہ کتاب کو کھول کر، کتاب کے احکام کھول کر نہیں سمجھا سکتا۔ میرے بھائیو، ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی احکام کو جو کھولا ہے اور کھول کر بیان کیا ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ حدیثیں اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ حدیثیں کچھ نہیں۔ بس وہ لوگ پاگل ہیں اول نمبر کے جو کہتے ہیں کہ بس قرآن حجت ہے، حدیثیں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں پیدا ہوا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے، وہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہے۔ قرآن کو تو سارے ہی مسلمان باوا مانتے ہیں، تم اہل قرآن نہیں ہے، تم منکرین حدیث ہو۔ یہ جو فرقہ مسلمانوں میں ایک پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ حقیقت میں منکرین حدیث ہے، وہ حدیثوں کی حجیت کا انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، جب حضور پر یہ قرآن اتارا ہی اس لیے گیا ہے، حضور کے واسطے سے انسانوں کے پاس یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حضور اسے کھول کر لوگوں کو سمجھائیں، اور حضور نے جو کھول کر لوگوں کو سمجھایا ہے انہی کا نام حدیثیں ہیں۔ تو اگر حدیثیں حجت نہیں ہیں تو حضور کے وایا قرآن بھیجنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے جو کھول کر سمجھایا ہے اس میں وہ باتیں کچھ عملی طور پر سمجھایا ہے، جیسے میں نے کہا تھا، ایک مطلب قرآن میں جگہ جگہ پر حکم دیا ہے نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اقیم الصلاۃ کو حضور نے کھول کر سمجھایا ہے، اور اس سلسلے میں 2000 حدیثیں ہیں، 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کو کھول کر سمجھانے کے سلسلے میں۔
اور وہ 2000 حدیثیں اگر اقیم الصلاۃ کے ساتھ نہ ملا ہو تو اقیم الصلاۃ کا کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کیا چیز ہے، صلاح کیا چیز ہے، یہی نہیں سمجھ سکتا۔ 2000 حدیثیں ملانی ہوں گی۔ دیکھو قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پڑھو لفظ نہیں آیا ہے، نماز ادا کرو، ادا کرو لفظ نہیں آیا ہے، یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح نماز پڑھو، کوئی کمی اس میں نہیں رہنی چاہیے۔ جب پرانے زمانے میں تیر بناتے تھے تو تیر میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کے اوپر لوہے کا فل لگتا ہے، ادھر پر لگتے ہیں، تیر تیار ہو گیا۔ یہ جو بالکل لکڑی ہے اسے آگ پر گرم کر کے بالکل اسے سیدھی کرتے، اسے بال برابر اس میں کجی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر اس لکڑی میں ذرا بھی کجی ہے تو وہ تیر مارو گے وہاں ایک بالش دور لگے گا۔ تو وہ لکڑی جیسے سیدھی کرتے تھے تیر کی، ایسی نماز سیدھی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز پوری صحیح پڑھو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے فرائض بیان کیے کہ دیکھو نماز میں اتنی چیزیں فرض ہیں، نماز کے واجبات بیان کیے کہ نماز میں اتنی چیزیں واجب ہیں، نماز میں سنت مؤکدہ بتلائی کہ اتنی چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ بتلائی، مستحبات بتلائے، مندوبات بتلائے، آداب بتلائے۔ نماز میں کیا چیزیں حرام ہیں کہ اگر وہ کیا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز میں کیا چیزیں حرام ہیں وہ بتائیے، کیا چیزیں مکروہ تحریمی ہیں وہ بتائیے، کیا چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں وہ بتائیے۔ پھر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجدیں بنوائی، یہ جو مسجدیں بنوائی ہیں نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ہیں، اگر مسجدیں نہیں ہوں گی نماز کا اہتمام نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں 3 آدمی بستے ہوں اور مل کر نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ ریگولر نمازی مسجدیں ہوں گی، پھر مسجدیں ہی نہیں ہیں، مسجدوں میں اذان کا نظام بنایا، پھر جماعت کا نظام بنایا، پھر امام کیسا ہونا چاہیے اس کی صفات بتائی، نمازوں کی ٹائمنگ کی کہ اتنے وقت سے اتنے وقت ظہر پڑھو، اگر یہ ٹائمنگ نہیں ہوگی نماز کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری حدیثیں اکٹھا کرو، یہ میں نے مضامین بیان کیے، اس مضامین کے ساری حدیثیں 2000 حدیثیں بنتی ہیں جو سب مل کر کے نماز کا اہتمام کرنے کا طریقہ سکھلاتی ہیں کہ دیکھو نماز کا اہتمام اس طرح ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن حجت ہے، اقیم الصلاۃ حجت ہے، اور حدیث جو حضور نے اقیم الصلاۃ کو کھول کر سمجھایا ہے یہ حدیث حجت نہیں ہے، تو پھر حضور کے وایا قرآن بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور ان حدیثوں کے بغیر اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھے گا کیسے آدمی؟ اسی طرح سے قرآن میں ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات دو۔ اگر یہی آیت ہوتی تو زکات کیا چیز ہے معلوم نہیں، جب زکات کیا چیز ہے یہی نہیں معلوم تو کیا دیں گے؟ 500 حدیثیں ہیں، وہ 500 حدیثیں آتوا الزکاۃ کے ساتھ ملیں گی تو زکات کا سارا نظام سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ حدیث حجت نہیں ہے تو آتوا الزکاۃ بے معنی آیت ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی حجت ہیں۔ میں نے وہ مضمون اللہ کا اصل حجت تو قرآن ہے، مگر اس میں سے اور چیزیں نکلیں گی، کھینچو گے تو اور چیزیں نکلیں گے۔ دیکھو قرآن ہی میں سے حدیثوں کی حجیت نکلی، یہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے ساتھ احادیث شریفہ بھی حجت ہیں، اور احادیث شریفہ کا حجت ہونا قرآن کریم ہی سے ثابت ہے، اسی میں سے نکلا ہے۔ اور قرآن کریم میں کوئی نیا مضمون نہیں، وہ احادیث شریفہ میں کوئی نیا مضمون نہیں ہے، اس کا بالآخر جوڑ قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے واعظ کہا،
تقریر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ لعنت فرماتے ہیں، اللہ لعنت فرماتے ہیں واصلہ پر، مستوصلہ پر، واشمہ پر، مستوشمہ پر، وامسہ پر، منتمسہ پر۔ واصلہ وہ عورت جو اپنے بالوں میں آرٹیفیشل بال ملاتی ہے دوسرے انسان کے، کالے دھاگے واگے نہیں، کالے دھاگے واگے نہیں، دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں میں ملا کر کے اپنے بال لمبے کرتی ہے اور ایسا بناتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں اصلی بال کون سے ہیں اور بناوٹی بال ہیں، سارے اصلی معلوم ہوں۔ اس کو واصلہ کہتے ہیں، واصلہ کے معنی ملانے والی۔ یہ وہ دکاندار ہے جس دکاندار کے یہاں عورت جائے گی اور وہ یہ بال ملائے گی۔ اور مستوصلہ وہ عورت ہے جو ملواتی ہے۔ تو اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بال ملا کر کے بال خوبصورت بنانا، لمبے بنانا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے بالوں میں دوسرے بال ملواتی ہیں اور جو یہ دھندا اور کاروبار کرتی ہیں۔ الواصلہ والمستوصلہ۔ واشمہ اور مستوشمہ بدن گدواتی ہیں۔ یہاں تو کافروں میں ہے یہ رواج، ہمارے ہندوستان میں بہت ہے، یہاں کالا کالا نام لکھواتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ بدن، اس کو اردو میں کہتے ہیں بدن گدوانا۔ تو واشمہ وہ دکاندار جو بدن گدتی ہے، اور مستوشمہ وہ گاہک جو جا کر اپنا بدن گدواتی ہے۔ عورتیں خوبصورتی کے لیے بدن گدواتی ہیں، کہیں گال پر تل بنواتی ہیں، کہیں مسوڑے میں کالا تل بنواتی ہیں تاکہ خوبصورت معلوم ہو۔ تو حضور نے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان دونوں عورتوں پر جو یہ بدن گدواتی ہے خوبصورتی کے لیے اور جو اس کو گدنے کا کاروبار کرتی ہے، دکان لگائی ہے جس نے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے وامسہ اور منتمسہ پر۔ وامسہ اور منتمسہ، دانتوں میں ریخیں نکلوانا، دانتوں کو چھیل کر کے دانتوں کے درمیان میں فاصلہ کروانا۔ یہ بھی حضور کے زمانے میں یہ بیوٹی کے لیے عورتیں ایسا کرتی ہوں گی۔ تو جو دانتوں کو چھیل کر کے، دانتوں کو ریت کر کے، دانتوں کو گھس کر کے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، تو کروانے یہ دکاندار کرنے والی اور ایسا جا کر کروانے والی دونوں پر لعنت۔ پھر حضور نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، والمغیرات للحسن، وہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی بیوٹی کو چینج کرتی، وہ عورتیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی بیوٹی کو چینج کرتی ہیں، ان سب پر لعنت۔ یہ قاعدہ کلی ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وعظ میں بیان کی۔ جب وعظ ختم ہوا تو ایک عورت آئی حضرت ابن مسعود کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ آپ اپنے وعظ میں بعض ایسے مضامین بیان کرتے ہیں کہ لا نجد فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں وہ مضامین نہیں ہیں۔ اس عورت نے آ کر کے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ آپ اپنے وعظ میں بعض ایسے مضامین بیان کرتے ہیں کہ لا نجد فی کتاب اللہ، قرآن میں مضامین نہیں ہیں۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا تو قرآن پڑھی ہے؟ حضرت مسعود نے اسے پوچھا کہ یہ بی کا ایک بی چھوڑ دیا، ایک بی رہ گیا۔ عورتوں کو کہتے ہیں بی، تو اس کو مخفف کرنے کے لیے ایک بی نکال دیتے ہیں۔ یہ اردو بولنے کا طریقہ ہے۔ آپ سوچیں گے بی کیا لفظ ہے، تو میں نے بتایا اور یہ بی کب کہتے ہیں؟ جب عورت بوڑھی ہو جائے، اور اگر جوان ہے تو وہ 2 مرتبہ بی ہے، اور جب بوڑھی ہو گئی تو ایک بی نکال دی۔ اب صرف بی بولتے ہیں۔ اب اردو میں ہم لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی بوڑھی عورت ہے تو بی نہیں کہیں گے اسے، اور جوان بچی ہو تو بی کہیں گے اسے، اور بوڑھی ہو جائے تو اس کو پھر صرف بی کہیں گے، ایک بی گیا اس کا۔ تو حضرت نے اسے پوچھا کہ بی تو قرآن پڑھی ہے؟
تو اس نے کہا میں قرآن کے حافظ ہوں. دیکھو یہاں سے یہ بات، کئی باتیں ضمناً نکل رہی تو ذہن لے جاؤ. اس نے جب یہ کہا کہ آپ اپنی تقریر میں بعض ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ لا نجد فی کتاب اللہ، ہم قرآن میں نہیں پاتے. معلوم ہوا کہ ہر حدیث قرآن میں ہونی ضروری. اگر ہر حدیث قرآن میں ہونی ضروری نہ ہوتی تو حضرت ابن مسعود کہہ دیتے کہ بیوی یہ حدیث ہے، کوئی قرآن میں ضروری ہے کہ ہر بات قرآن میں ہو. حضرت نے یہ جواب نہیں دیا. معلوم ہوا کہ ہر حدیث کا قرآن میں ہونا ضروری ہے. دوسری بات اس سے نکلی، حضرت نے پوچھا تو قرآن پڑھی؟ تو اس نے کہا میں قرآن کے حافظ ہوں. میرے بھائیو، اب مرد ہی حفظ نہیں کرتے، دور اول میں عورتیں بھی حافظ ہوتی. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. اور حفظ عورتیں بھی کرتی تھی. اور اب لوگوں نے ایک بہانہ تلاش کر لیا ہے کہ عورتوں کو عذر پیش آتا ہے، ہر مہینے ایک عذر پیش آتا ہے، ماہواری آتی ہے، وہ کیسے حفظ کریں گی، اور حفظ کریں گی تو بھول جائیں گی. اس طرح طرح کے عذر لوگوں نے عذر تلاش کیے ہیں. دور اول کی یہ خواتین سب حافظ ہیں. اس نے کہا میں قرآن کی حافظ ہوں. اور آج بھی ہندوستان میں آؤ، ہمارے گجرات میں آؤ، بے شمار عورتیں حافظ ہیں اور بہترین حافظ ہیں، جید حافظ ہیں، اور کوئی نہیں بھولتی اور نہ کوئی عذر ان کے لیے مانے. اور وہ ان کا عذر شروع ہوگا اس سے پہلے وہ حفظ کر کے دور کر کے نمٹ جاتی ہے. اور دور پکا کر دیا، بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ عورت نے کہا میں حافظ ہوں. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر جب تو حافظ ہے تو کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول جو احکام تمہیں دیں اسے مضبوط پکڑو. جن کاموں کے کرنے کے لیے کہیں وہ کام کرو، اور اللہ کے رسول جن کاموں کے کرنے سے تمہیں روکیں اسے رکو. یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ تم نے پڑھی ہے. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس حدیث کا اس آیت کے ساتھ تعلق ہے. یہ فرمایا کہ یہ جو حدیث میں نے حضور کی بیان کی ہے کہ اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت فرماتے ہیں اس عورت پر، اس عورت پر، اس عورت پر، اس عورت پر، اس کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ. تو یہ جو حدیثیں لوٹائی جاتی ہیں قرآن کریم کی طرف، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ کون سی حدیث کا کون سی آیت سے تعلق ہے. یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. وہ حضرت مسعود ہی جوڑ بٹھائیں. میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ 2000 حدیثیں ہیں جو اقیم الصلاۃ کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ مضمون آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور کوئی نہیں بتا سکتا، سمجھا سکتا. وہ کوئی ہی سمجھا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں اقیم الصلاۃ کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں، اور 500 حدیثیں آتو الزکا کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی. بہرحال تمام حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کا بیان کیا ہے وہ کسی کے بس کا نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے. اور اللہ کا رسول کہاں سے کرے گا؟ اللہ کی وحی سے کرے گا. وہ جو حضور بیان کریں گے وہ بھی اللہ کی وحی سے کریں گے. ایک دو مثالیں دوں میں تمہیں. قرآن کریم میں ایک لمبی آیت ہے جس میں محرمات کا بیان ہے. وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا بیان ہے. قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، اور خالہ بانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. یعنی قرآن نے تو دو بہنوں کو جمع کرنا حرام قرار دیا. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اسی حکم میں جیسا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی حکم میں ایک عورت اور اس کی بھتیجی، پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام، اور خالہ بانجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام. یہ اللہ کا رسول ہی یہ وضاحت کر سکتا ہے ان تجمعوا بین الاختین کی، کوئی مجتہد کے بس کا نہیں.
اسی آیت میں ہے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ 7 عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں حرام، وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں حرام، وہ اخواتکم وہ تمہاری بہنیں حرام، وہ عماتکم تمہاری پھوپھیاں حرام، وہ خالاتکم تمہاری خالائیں حرام، وہ بنات الاخ تمہاری بھتیجیاں حرام، وہ بنات الاخت تمہاری بانجیاں حرام. یہ 7 رشتے نسب سے، ناطے سے 7 رشتے حرام ہیں. پھر اس کے بعد میں قرآن نے 2 رشتے ذکر کیے جو دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. یہ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ رضائی مائیں حرام ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی بہنیں حرام. یعنی تم نے ایک عورت کا دودھ پیا، اسی عورت سے ایک دوسری لڑکی نے دودھ پیا، تو اب یہ لڑکا اور لڑکی جنہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے یہ رضائی بھائی بہن ہوئے. اسی طرح سے لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس کی جو نسبی بیٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رضائی بھائی بہن ہوئی. قرآن نے صرف کہا کہ دودھ پینے سے 2 رشتے حرام ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. حضور نے فرمایا کہ دودھ پینے سے بھی وہ 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اور قرآن میں 2 کا جو ذکر ہے وہ فار ایگزامپل ہے. سارے حرام دودھ پینے سے جو رشتے ہیں سارے حرام کو احاطہ نہیں کیا، وہ مثال کے طور پر 2 رشتوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ جتنے 7 رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں 7 رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. اب یہ قرآن کا بیان اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے، دوسرے کسی مجتہد کے بس کا نہیں. بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن کے بعد حدیثیں بھی حجت ہیں، اور حدیثیں نہیں. پہلے یہ فرق میں سمجھا چکا ہوں کہ حدیثوں میں تو منسوخ حدیثیں بھی ہیں، وہ حجت نہیں ہیں. حدیثوں میں تو حضور کے ساتھ خاص بھی حدیثیں ہیں، وہ حجت نہیں ہیں. سنت حجت ہے، حدیثوں کے قرآن کے ساتھ سنت حجت ہے، اور سنت کی حجیت قرآن کریم میں سے نکلی، کیونکہ یہ سنت الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ سنت تو قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح اور تبیین ہے. پھر آیت آگے سنو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ یعنی پوری امت، جس امت کی طرف قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، یہ امت سوچے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ سوچیں. یہ کیا مضمون آیا تاکہ وہ سوچیں؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی جو ضروری وضاحت ہے وہ کی ہے. حضور کے زمانے تک جو مسائل سامنے آئے ان کی وضاحت کی ہے. فیوچر میں جو باتیں پیش آئیں گی ان کی وضاحت حضور نے نہیں کی ہے، اس لیے کہ قبل از وقت کوئی مضمون بیان کیا جائے تو لوگ سمجھ نہیں سکتے. پھر وہ جو آگے فیوچر میں جو باتیں پیش آئیں گی امت اسی قرآن میں غور و فکر کرے گی، قرآن میں سوچے گی، اور اسی قرآن میں سے سوچ کر کے ان کے احکام نکالے گی. امت جو سوچے گی اور قرآن کریم میں سے سوچ کر احکام نکالے گی. دیکھو میرے بھائیو، آج کل طرح طرح کے مسائل ہیں. آج مسئلہ ہے ٹیوب بیبی کا، آج مسئلہ ہے وہ کیا انسان میں سے انسان بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کلونک کا مسئلہ ہے. اب یہ ٹیوب بیبی کے مسئلے، کلونک کے مسئلے اگر حضور بیان کرتے حدیثوں میں تو صحابہ کیسے سمجھتے اور کیسے یاد کرتے؟ جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو یاد کیسے کریں؟ آج یہ زمانہ آ گیا اور یہ سب چیزیں آئی. اب آپ ہم سے پوچھئے، میں سب کے احکام بتاؤں گا.
اور حضور اپنے زمانے میں بتاتے تو حضور صحابہ کیسے سمجھتے، اس کو کیسے یاد کرتے؟ آپ مجھ سے پوچھئے، اسی قرآن اور حدیث میں سے نکال کر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ فٹ سے سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ زمانہ اس کا آ گیا۔ تو آج ان احکام کو ہم قرآن و حدیث میں سوچ کر بتا بھی سکتے ہو، آپ سمجھ بھی سکتے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری باتیں کھول کر نہیں بتائیں گے، جو ضروری ہیں وہ بتائیں گے، اور حضور کے زمانے تک جو احوال پیش آئے ہیں وہ بتائیں گے۔ باقی جب زمانہ آگے بڑھے گا اور ضرورتیں پیش آئیں گی تو امت کے اکابر اسی قرآن کریم کو سوچیں گے اور اسی کو سوچ کر کے ان کے احکام نکال کے بتائیں گے۔ وہ میں نے ایک بات کہی تھی، اسے ذہن میں تازہ کرو۔ میں نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنتیں اس لیے مضبوط پکڑنی ضروری ہیں کہ حضور کے زمانے تک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، صرف نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی۔ تو نیشنل گورنمنٹ تک کے جو احکام تھے وہ حضور نے بیان کر دی، لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ کے احکام حضور بیان کرتے تو صحابہ اسے کیسے سمجھتے اور کیسے یاد رکھتے؟ ابھی تو صحابہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے تک کبھی انٹرنیشنل گورنمنٹ دیکھی ہی نہیں تھی۔ عربوں کے تو قبیلہ والی حکومتیں تھی، ہر قبیلے کی حکومت تھی، پورے جزیرت العرب کی ایک حکومت بھی عربوں نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو پورے جزیرت العرب کی ایک حکومت بھی حضور کے زمانے میں قائم ہوئی ہے، نیشنل گورنمنٹ، لیکن بہرحال قائم ہو گئی، اس کے احکام حضور بیان کریں گے، صحابہ سمجھیں گے، لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ کا کبھی وجود ہی نہیں ہے، عرب کے لیے سمجھنا ہی مشکل ہے اسے، تو حضور نے اس کے احکام نہیں بیان کیے، بلکہ حوالہ کر دیا کہ میرے بعد میرے جو خلف آئیں گے ان کی سنتوں کو مضبوط پکڑو۔ جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی اور اس کے احکام وہ پورے ڈیٹیل سے بیان کریں گے، سب سمجھیں گے، اس کو مضبوط پکڑیں گے۔ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت تک کے سارے احکام نہیں بیان کر دیے، کہ قیامت تک زمانہ جو اتھل پاتھل ہوتا رہے گا اور سارے احکام بیان نہیں کیے، اگر کریں گے تو کیسے لوگ سمجھیں گے اور یاد کریں گے؟ اس لیے جو قیامت تک کے لیے ضروری تھا، جو نبی ہی وضاحت کر سکتا ہے، مجتہدین وہ وضاحت کر ہی نہیں سکتے، ایسی ساری وضاحتیں حضور نے کر دی۔ جیسے یہ کہ دودھ پینے سے 2 ہی رشتے نہیں حرام ہوتے، جو 7 رشتے ناطے سے حرام ہوتے ہیں وہ 7 حرام ہوتے ہیں۔ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو قیامت تک رہنے والے ہیں، اس میں کوئی زمانے کا فرق نہیں، تو وہ سارے بتلا دیے۔ اور وہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں وجود میں آئیں گی، ان کے احکام حضور نے نہیں بیان کیے، اور قرآن نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ جن کی طرف یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے وہ خود اس قرآن کریم میں سوچیں، اور صرف قرآن میں نہیں سوچیں گے، قرآن کی وضاحتیں حدیثیں ہیں، تو قرآن اور حدیث دونوں میں سوچنا پڑے گا، اور دونوں میں سوچ کر قیامت تک کے احکام اسی قرآن و حدیث میں سے نکلیں۔ اب میرے بھائیو تھوڑا سا مضمون سن لو، پھر باقی کل بیان کروں گا۔ امت جو سوچے گی تو نیچرلی کبھی تو سوچنے میں سب ایک متفق ہو جاتے ہیں۔ امت میں جتنے مجتہدین گزرے ہیں سب کی ایک رائے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا تو ان کی سمجھ میں کچھ اور آیا، اس نے سوچا تو اس کی سمجھ میں دوسری بات آئی، اس نے سوچا اس کی سمجھ میں تیسری بات آئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ساری امت نے سوچا اور سب کا سوچنا ایک ہی۔ اگر ساری امت نے ایک ہی بات سوچی، اس کا نام اجماع امت ہے۔ اگر ساری امت نے سوچی، ساری امت کے جتنے مجتہدین ہیں ایک بات پر ایگری ہیں، اسی کو اجماع امت کہتے ہیں، اور یہ اجماع امت حجت ہے 3 نمبر پر۔ اور دیکھو یہ بھی قرآن میں سے لعلہم یتفکرون میں سے نکلا، یہ جو اجماع امت لعلہم یتفکرون میں سے نکلا۔ اور اگر سوچا اور سوچنے میں رائے الگ الگ ہو گئی تو یہی ہیں مسالک اربع، یہ جو 4 فقہا کے 4 مسلک الگ الگ ہو گئے ہیں، یہ اسی لعلہم یتفکرون کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو 4 فقہا کے 4 مسالک یہ بھی قرآن کریم میں سے نکلے، کیونکہ یہ نیچرلی بات ہے کہ ہم 100 آدمی سوچنے بیٹھیں گے،
7 آدمی سوچنے بیٹھیں گے کسی ایک مسئلے کو، اور آزاد نہیں سوچنا، قرآن و حدیث کے دائرے میں سرکل میں رہ کر سوچنا ہے۔ تو اس میں سوچنے میں کبھی سارے ایک ہی بات پر نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کبھی اختلاف ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔ تو اگر سارے ایک نتیجے پر پہنچے ہیں تو یہی اجماع امت ہے، اس کا نمبر 3 ہے۔ اور اگر ان میں اختلافات ہو گئے ہیں تو اسی کا نام ہے مجتہدین کے اجتہادات اور مجتہدین کے مذاہب اور مسالک، یہ بھی اسی لعلہم یتفکرون میں سے نکلے۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کروں، اسے سمجھو۔ اب دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوئی ہے، قرآن، حدیث، اجماع، اور یہ جو قیاس ہو گیا اس کو الگ کرو۔ یہ 3 دین کی بنیادیں، یہ 3 ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع۔ ہماری جو اصول فقہ کی کتاب مثلا نور الانوار، اس نور الانوار کے شروع میں یہ عبارت ہے، اعلم ان اصول الشرع 3، کتاب اللہ و سنت رسولی و اجماع الامہ۔ والاصل الرابع، اس کو الگ کیا، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، 4تھی بنیاد وہ قیاس ہے جو ان 3 بنیادوں میں سے نکالا گیا۔ اسے سمجھو۔ ایک صاحب نے بڑی دعوت کی، دعوت میں 3 دیگیں پکائی، ایک قورمے کی، ایک زردے کی، ایک پلاؤ کی، اور تینوں دیگیں پکی ہوئی تیار ہیں، گرم گرم رکھی ہوئی۔ یہ وہ قرآن، حدیث اور اجماع امت ہے۔ اس میں سے کھانا نکالنا ہے پلیٹوں میں، جاؤ ٹول لے کر کے آؤ، ڈوئی لے کر آؤ، اتنا لمبا چمچہ لے کر آؤ، اور وہ دیگوں میں ڈال کر کے پلیٹوں میں لاؤ۔ یہ لمبا چمچہ جو ہے یہ قیاس ہے، یہ جو لمبا چمچہ ہے، یہ جو ٹول ہے، یہ قیاس ہے۔ اب آنکھ بند کر کے ڈالا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں، نیچے سے مٹی بھر کے لایا، تو یہ شیطان کا قیاس ہے۔ آنکھ بند کر کے ڈالا، وہ دیگ میں گیا ہی نہیں، وہ نیچے سے مٹی بھر کر کے پلیٹ میں لایا، یہ شیطان کا قیاس ہے۔ اول من قاس قاس ابلیس۔ قیاس وہی حجت ہے جو 3 دیگوں کے اندر جائے اور اندر سے لائے، وہی حجت ہے، دوسرا کوئی قیاس حجت نہیں ہے۔ اتنی بات آج رکھو یار، زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔